السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سائفر کیس اڈیالہ جیل راولپنڈی میں چل رہا ہے۔ اس پہ گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ بہت اہم گواہ اسد مجید، ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا، اور اس بیان سے صورتحال اور کیس بالکل واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان نے سیاسی بنیادوں کے اوپر پالیٹکس کی ہے اس معاملے کے اوپر، اور اس پالیٹکس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا نقصان اٹھانا پڑا، اور کیا ایگزیکٹلی وجوہات تھی جس کے سبب یہ اسد مجید کو ملاقات کرنی پڑی، اس کی ریزننگ کیا تھی، اور پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی کیا الفاظ تھے جس کو بعد میں تبدیل کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، اور اس کو تبدیل کرنے کے مقاصد کیا تھے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتا دیں ایک مرتبہ پھر، جو ہمارے نئے سننے والے ناظرین ہیں، تاکہ ان کو اس کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے کہ یہ ایگزیکٹلی ایشو ہے کیا۔ ہوا یہ کہ پی ڈی ایم یہ طے کرتی ہے کہ عمران خان اس وقت وزیر اعظم ہوتے ہیں پاکستان کے، کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سیاسی ایکٹیویٹی ملک میں شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب عمران خان یہ بھانپ لیتے ہیں کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی، تو کچھ خبریں بھی جیسا کہ سامنے آئیں کچھ پولیٹیکل لیڈران کی جانب سے، جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیے کہ عمران خان اس عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے پاس بھی گئے، اور ان کو ایک اور ایکسٹینشن کی بھی آفر کی، اور یہ کہا کہ آپ میری حکومت کو بچائیں یا مجھے بچائیں، تو اس میں ہم آپ کو ایک اور ایکسٹینشن بھی دینے کو تیار ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی رپورٹ ہوئی کہ وہ انکار کر دیا گیا۔ بہرحال عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، اور پھر اس کے اوپر سیاسی طور کے اوپر بڑی ہلچل، بڑی گہما گہمی ہوتی ہے۔ ٹی وی چینلز کے اوپر بڑے بڑے تبصرے ہوتے ہیں کہ جناب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہسٹریاں کھنگالی جاتی ہیں پاکستان میں، کب کب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی، اس میں کیا کیا ہوتا رہا۔ بہرحال ایک جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے عمران خان کی جانب سے پریڈ گراؤنڈ میں، اور اس پریڈ گراؤنڈ میں پھر عمران خان اچانک ایک سفید کاغذ نکالتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ایک سائفر آیا ہے امریکہ سے، اور اس سائفر میں جناب یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جائے، اور یہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں اور ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، اور یہ ہمیں ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اچھا جی، پھر عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ سے پہلے رولنگ دی جاتی ہے۔ رولنگ کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جناب اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیتی ہے، اور کہتی ہے جی کہ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹنگ کروائی جائے۔ ووٹنگ ہوتی ہے، عمران خان ایوان کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، نئے وزیر اعظم آتے ہیں شہباز شریف۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو سائفر کے نام کے اوپر جو سیاست کی گئی ہے، اس کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیس بنایا جائے گا۔ کیس بنایا جاتا ہے، اس پہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان یہ دونوں پرنسپل ایکیوز ہیں، ان کے خلاف ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز تو عمران خان بھی بہرحال اس بات کو ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ جو انہوں نے کاغذ لہرایا تھا پریڈ گراؤنڈ میں، وہ اصل سائفر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس وقت کے پی ٹی آئی کارکنوں کو چونا لگایا، یا وہ سیاست کر رہے تھے، اور وہ انہوں نے محض یہ کہا جی کہ یہ وہ سائفر ہے، جو جلسے میں کہا اور بعد میں کہا گیا تو جی وہ میں سیاستدان ہوں، سیاست نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا۔ تو وہ انہوں نے پالیٹکس کی، اور ایک سادہ کاغذ کے ذریعے اپنے کارکنوں یا اپنے چاہنے والوں کو، یا جو ان کے فالوور تھے، ان کو انہوں نے چیٹ کیا، یا ان سے غلط بیانی کی گئی جی کہ یہ سائفر ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ایک عام کاغذ تھا۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو یہ کہا گیا جی کہ دھمکی ملی ہے اور سازش ہوئی ہے،
بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں اسٹیبلش ہوئیں کہ عمران خان نے یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی سیاست کے لیے کیا، پالیٹکس کے لیے کیا۔ اب آتے ہیں اسد مجید کے بیان کے اوپر، جو بہت اہم بیان ہے اور جس کی وجہ سے کیس جو ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نے واقعتاً سیاست کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اور یہ 2 صفحات پر مشتمل یہ اسٹیٹمنٹ ہے جو اسد مجید صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ یا اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروایا ہے راولپنڈی اڈیالہ جیل میں۔ یہ بڑے اہم گواہ ہیں اسد مجید صاحب۔ اچھا جی، یہ سابق سفیر برائے امریکہ اسد مجید نے جو خصوصی عدالت میں اپنا بیان قلم بند کروایا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جنوری 2019 سے لے کر مارچ 2022 تک امریکہ میں بطور سفیر تعینات تھا۔ 7 مارچ 2022 کو ڈونلڈ لو کے ساتھ پاکستان میں ورکنگ لنچ کا انتظام کیا گیا۔ تقریباً 1:15 کا ٹائم بتا رہے ہیں کہ یہ لنچ شروع ہوا۔ ملاقات کا جو اصل مقصد تھا، جو ریزننگ تھی، اسد مجید نے وہ بیان کی ہے۔ اسد مجید اپنے اس بیان میں کہتے ہیں کہ میری ڈونلڈ لو سے اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ کووڈ-19 سے متعلق جو پاکستانی سفارتکار ہیں ان کو کچھ مسائل درپیش تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ اس ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن نوید صفدر بخاری، ملٹری اتاشی بریگیڈیئر نعمان آوان اور پولیٹیکل کونسل قاسم محی الدین بھی شامل تھے۔ اچھا، اسد مجید اپنے اس بیان میں پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ڈونلڈ لو سے یہ ملاقات جو ہے یہ 1.5 گھنٹے پر محیط تھی۔ ملاقات میں دونوں فریقین کو معلوم تھا کہ اس کے منٹس آف میٹنگ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ویسے بھی ایک پریکٹس ہوتی ہے سفارتی سطح کے اوپر کہ جب ایک اہم ملاقات ہو جس میں ایک سفیر موجود ہوں تو پھر سفراء موجود ہوں تو اس میں ہر چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اور پھر اس کو لکھ کے اپنے اپنے متعلقہ سفارت خانے میں بھجوایا جاتا ہے اور پھر وہ جو بھی دفتر خارجہ ہوتا ہے ان کا وہاں پہ اس طرف وہاں پہ ریکارڈ کے طور پہ وہ چیز آتی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی، اس میٹنگ میں یہ گفتگو ہوئی، یہ ایک پروسیس ہے پورا۔ اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ڈونلڈ لو سے ملاقات کی ساری گفتگو سائفر کے صورت میں نے اسلام آباد بھیج دی۔ اب یہی وہ سائفر ہے جو کیبل ہے، بیسیکلی جو 2 لوگوں کی آپس کی ملاقات کو تحریری طور کے اوپر لکھنا اور اس کو بھیج دینا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ سائفر ٹیلی گرام میں کہیں پر سازش یا دھمکی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ سائفر کو سازش قرار دینے کا فیصلہ اس وقت کی سیاسی قیادت کا تھا۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پہ پروسیکیوشن کا پورا کیس کھڑا ہے کہ عمران خان نے سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اور یہی بات اب اسد مجید کہہ رہے ہیں جنہوں نے خود اس کے تمام منٹس نوٹ کر کے بھیجے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے لکھا، جو کچھ میں نے نوٹ کر کے بھیجا، اس میں کہیں پہ بھی لفظ سازش یعنی کانسپائریسی یا دھمکی یا تھریٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ سائفر کو سازش قرار دینے کا جو فیصلہ ہے یہ اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ یعنی جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا جناب کہ اس کو یہ رنگ دیا سازش اور دھمکی کا۔ سائفر ٹیلی گرام فورن سیکرٹری کو بھیجا، انہوں نے مختلف متعلقہ افراد سے شیئر کیا۔ اسد مجید پھر مزید کہتے ہیں کہ مجھے اپریل 2022 کو قومی سلامتی اجلاس کی کمیٹی میں بلایا گیا۔ کمیٹی نے پاکستان میں امریکی سفارت خانے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ واشنگٹن کو ڈیمارش کرنے کی سفارش کی۔ ان کا کہنا تھا قومی سلامتی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ سائفر کوئی سازش نہیں تھی۔ وزارت خارجہ نے بھی سائفر کو سازش قرار نہیں دیا تھا۔ سائفر ایپیسوڈ سے پاکستان، اور اب یہ بہت امپورٹنٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی کہ سائفر ایپیسوڈ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات شدید متاثر ہوئے۔ سائفر کو سازش قرار دینا پاک امریکہ تعلقات کے لیے سیٹ بیک تھا، یعنی اس سے پاکستان کو سفارتی سطح کے اوپر نقصان ہوا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اس سائفر میں امریکنز نے یا امریکیوں نے کوئی دھمکی دی یا سازش کی، یہ لفظ جو ہیں جس نے یہ نوٹ لکھ کے بھجوایا ہے اس نے خود نہیں لکھا بلکہ یہ الفاظ اس وقت کی سیاسی حکومت نے استعمال کی۔ یہ جناب اب اسٹیٹمنٹ ہے اور اس سے یہ پروسیکیوشن کا جو کیس ہے اس سے کم از کم اس بیان کو
سپورٹ مل رہی ہے۔ پروسیکیوشن کا بھی یہی کیس ہے کہ سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے عمران خان نے یوز کیا، اور مقصد یہی تھا کہ پھر اسی سائفر کو بنیاد بنایا گیا اور پھر آرٹیکل 5 کی بنیاد کے اوپر رولنگ دی گئی۔ اور رولنگ کس نے دی؟ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری۔ کون قاسم سوری؟ جو خود ایک غیر قانونی طور کے اوپر سٹے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو سٹے دیا تھا جناب عمر عطا بندیال صاحب نے۔ تو یہ جناب پوری کہانی ہے جو اب کھل کے سامنے آئی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔